نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله المولان العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین سلطان المشائخ اعلیٰ حضرت فیض درجت ناشر کلمہ طیب حضرت سید محمد بادشاہ قادری چشتی افتخاری قدیر یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان اپنی حقیر زبان سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں شان قدیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ولی کامل کے ذکر سے خود کو مستفیض کرنے اور نور میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیر و مرشد سرکار معروف پیر مدث اللہ العالی ارشاد فرماتے ہیں، گھر گھر میں مچی دھوم ہے اللہ قدیر کی، گھر گھر مچی ہے دھوم اللہ قدیر کی، شہرت ہے دو جہان میں کامل فقیر کی، آتے ہیں سر جھکانے یہاں اولیاء سبھی، آتے ہیں سر جھکانے یہاں اولیاء سبھی، صورت قدیر ہو گئی پیران پیر کی۔ اور فرماتے ہیں وصف قدیر معروف کیسے بیاں کرے، وصف قدیر معروف کیسے بیاں کرے، ملتی نہیں نظیر اس بے نظیر کی، ملتی نہیں نظیر اس بے نظیر کی۔ اور کہتے ہیں کہ عشق و عرفا کا سمندر آج بھی ہلکٹا میں ہے، کیا حیات افروز منظر اب بھی ہلکٹا میں ہے، قادری یمنی سنوبر اب بھی ہلکٹا میں ہے، باغ چشتی کا گلے تر اب بھی ہلکٹا میں ہے، ہوش بردم کا مفسر اب بھی ہلکٹا میں ہے، کلمہ طیب کا ناشر اب بھی ہلکٹا میں ہے، خواجہ اجمیر کے فیضان کا جام و صبو، شاہ جیلانی کا ساگر اب بھی ہلکٹا میں ہے، حضرت سید محمد بادشاہ قادری جلوہ نور پیمبر اب بھی ہلکٹا میں ہے۔ یعنی وہ فیض کا ساگر جس سے لاکھوں عام انسانیت فیضیاب ہوئی، جن سے علماء کرام فیضیاب ہوئے، صوفیاء کرام فیضیاب ہوئے، جنہوں نے اپنی توجہ خاص سے ولایت کا ایک عظیم سلسلہ جاری کیا، اور جن کے خلفاء میں ولایت کی منزلیں پار کرنے والے مایہ ناز مشائخین گزرے، اس دائے کلمہ طیب ناشر تعلیمات کلمہ طیب سرکار سید محمد بادشاہ قادری قدیر یمنی رحمت اللہ علیہ کی شان میں چند الفاظ گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی اپنے پیارے ولیوں کے ذکر کے وقت، ان کا تذکرہ کرتے وقت اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے، اور ہم نے تو آپ کا ذکر کر کے اپنی زندگانیوں میں رحمت و انوار کی بارش مشاہدہ کی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی دیداور شخصیت کو، کسی ذیشان شخصیت کو اس دار گیتی پہ بھیجنا چاہتا ہے تو اس کا نظام ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کی بشارتیں بھی دے دیا کرتا ہے۔ حضرت آدم کو اس زمین پہ بھیجنا تھا، فرشتوں کو بتا دیا میں زمین میں آدم پیدا کرنے والا ہوں۔
حضرت اسحاق کو پیدا کرنا تھا، حضرت ابراہیم کو بشارت دے دی کہ اسحاق کو پیدا کرنا ہے، حضرت اسماعیل کو پیدا کرنا تھا جن کے نسب میں نبی آخر الزماں کو آنا تھا، تو حضرت اسماعیل کی بشارت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دے دی، حضرت یوسف کو آنا تھا، حضرت یعقوب کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بشارت دے دی، نبی دو جہاں کو تشریف لانا تھا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے نبی دو جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کی بشارت دی، گرچہ کہ جب بھی کوئی ذیشان شخصیت آنے والی ہوتی ہے اس کے آنے کی بشارت دی جاتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آنے والے تھے، اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان نے خواب میں دیکھا اور حضور پاک نے بشارت دی کہ عنقریب حسین پیدا ہونے والے اور وہ تمہاری گود میں دیے جائیں گے۔ چنانچہ جب بھی کوئی قداور شخصیت آتی ہے، ذیشان شخصیت آتی ہے، تو اللہ ان کی تمہید باندھنے کے لیے خواب میں ان کی بشارتیں شروع کر دیتا ہے۔ سید بادشاہ قادری بھی اللہ کے ایک عظیم برگزیدہ بندے تھے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کلمہ طیبہ کی خصوص رموز اسرار اور اس کی جو ہے خصوصی تعلیمات کو عام کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے اس پیارے بندے کو بھیجنا ہوا تو اس کے لیے بھی بشارت کا ایک نظام بنایا، اور آتا ہے کہ سیدنا قدیر اللہ یمنی رحمت اللہ علیہ کی دادی جان کو خواب ہوا، اور خواب میں آپ نے دیکھا کہ دادا جان جو پردہ کر چکے ہیں وہ خواب میں آئے، اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا دادی جان سے کہ صبح حج اکبر ہے، جاؤ گھر میں برخودار پیدا ہونے والا ہے، فاتحہ کا انتظام کرو، گھر میں لڑکا پیدا ہونے والا ہے۔ خواب ہی میں بشارت دے دی کہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ لڑکا ہے، اور جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ لڑکا ہے، اس کا نام میرے نام پر محمد رکھنا، اور اس کے لیے فاتحہ دلاؤ، اور صبح حج اکبر ہے، یعنی سیدنا محمد بادشاہ قادری رحمت اللہ علیہ آپ جو گئے 10 ذی الحجہ بقرہ عید کے دن پیدا ہوئے، صبح صادق کے وقت، اور پیدا ہونے سے 2 گھنٹے پہلے دادی جان نے یہ خواب دیکھا، اور خواب دیکھ کر کے جو ہے قدیر اللہ یمنی کے نانا جان کو جو ہے آگاہ کیا۔ جمعہ کا دن تھا جب آپ پیدا ہوئے، اور رائچور دکن میں آپ پیدا ہوئے، اور حج اکبر کے دن پیدا ہوئے، یہاں تک کہ نانا جان ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ حج اکبر کے دن پیدا ہوا، اسے حج اکبر نصیب ہوگا، یہ حج اکبر کے دن پیدا ہوا، اسے جہاد اکبر بھی نصیب ہوگا۔ جہاد اکبر یعنی وہ اپنے نقش جنگ کر کے ولایت کی منزل طے کرے گا، اور آپ کی دادی جان نانی جان وغیرہ کے لیے مشہور ہے کہ اور خود آپ تحریر فرماتے ہیں کہ دادی جان نانی جان آپ کے لیے دعائیں کیا کرتی کہ اے بیٹا اللہ تجھے ولی بنائے، تو ولی ہوگا، اللہ تعالیٰ تجھ میں ولایت کا رنگ عطا فرمائے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ ان کے دعا میرے شامل حال ہے۔ الحمدللہ سرکار محمد بادشاہ قادری چشتی یمنی قدیر آپ حسباً نسباً سادات میں سے ہیں، آپ حسنی سید ہیں، سادات کے اندر حسینی سید ہوتے ہیں، حسنی سید ہوتے ہیں، آپ حسنی سید امام حسن علیہ السلام کے اولاد میں آتے ہیں، اور آپ کی والد ماجد سید عبد الرحمن صاحب قادری اور آپ کے دادا سید محمد ابو تراب صاحب یمنی قادری، یہ جو ہے اس طریقے سے آپ کا شجرہ ہوتا ہے۔ آپ کے دادا سیدنا محمد ابو تراب یمنی، آپ یمن سے ہند تشریف لائے تھے، اور لانے کے بعد جو ہے آپ ہند میں آ کر بس گئے تھے، اور آپ کا جو ہے رہنا سہنا ہوا۔ کہتے ہیں خاندان جو ہے بڑے علم و فضل والا خاندان تھا، علم و فضل کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ ترین خاندان تھا۔ آپ کے دادا دان جید علماء میں سے تھے، اور آپ کو جو ہے معلم وقت کہا جاتا۔ آپ کے ہزارہ شاگرد تھے، جن سے خود جو ہے سیدی سرکار قدیر اللہ یمنی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا ملنے کا بھی ان سے شرف ہوا ہے۔
دادا جان کے شاگردوں سے، جبکہ دادا جان جو ہے قدیر اللہ یمنی کی دنیا میں جلوہ گری سے پہلے پردہ فرما چکے تھے، لیکن کہتے ہیں ان کے شاگردوں سے ملنے کا شرف حاصل ہوا، اور جو ہے اور جو ان کے شاگردین تھے وہ ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، خاندان کے اندر آپ کے جو گئے خاندان ہی کے اندر سلسلے قادریہ اور چشتیہ کی خلافت بھی رائج تھی، یہاں تک کہ آپ کے تایا جان سید شاہ نبی محی الدین قادری چشتی، جن سے آپ جو ہے بیعت ہوئے تھے، جو ہے ان کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو سید بادشاہ قادری قدیر اللہ یمنی، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کر ہی لیا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو سرکار بادشاہ قادری رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو چن لیا تھا کہ ان سے جو ہے عظیم کام لینا تھا، تو بچپن سے ہی بشارتیں شروع کی، اور حسب و نسب کے اعلیٰ گھرانے میں آپ پیدا ہوئے، علم و فضل والے گھرانے میں آپ پیدا ہوئے، اور بچپن ہی سے آپ کے اندر شوق و ذوق تھا۔ آپ سن بلوغیت کو پہنچ ہی رہے تھے کہ آپ کی عمر 12 13 14 سال کی تھی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اس وقت میں تایا جان سید شاہ نبی محی الدین قادری چشتی رحمت اللہ علیہ، ان کی جو ہے بارگاہ میں آیا جاتا تھا۔ یہ آپ کے تایا جان تھے، آتا جاتا تھا، وہاں جایا کرتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے مریدین آتے ہیں، رات کو ذکر فکر کی محفلیں سجتی ہے، شغل کی محفلیں سجتی ہے، اللہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں بہت متاثر ہوا۔ سید قدیر اللہ یمنی اندر ہی اندر جسے اللہ تعالیٰ منزل مقصود تک پہنچانا چاہتا ہے، اس کے لیے خود راستے مہیا کرتے ہیں۔ جیسے فرماتے ہیں ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، جس چیز کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے وہ اس مقصد کی طرف قدم بڑھاتے جاتا ہے۔ چنانچہ قدیر اللہ یمنی بچپن ہی میں تایا جان کے پاس آنے جانے لگے، اور بہت دل متاثر ہوا۔ پھر اپنے تایا جان سے عرض کیا کہ حضور مجھے اپنی مریدی میں لے لیجئے۔ تو تایا جان نے کہا ایسا نہیں ہے، آپ کو مرید ہونا ہے پہلے جائیے آپ کی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کے آئیے۔ تو سرکار قدیر اللہ یمنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ والدہ ماجدہ کہتے ہیں ابھی علم حاصل کرو، اب تعلیم حاصل کرو، مرید بعد میں ہونا۔ والدہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی۔ پھر بادشاہ قادر رحمت اللہ علیہ اپنے تایا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور کہتے ہیں کہ حضور والدہ ماجدہ کی جانب سے جو ہے اجازت نہیں ہوتی ہے، آخر میں کیا کروں کہ وہ راضی ہو جائے۔ تو پیر کامل یہ نہیں کہتا کہ جو ہے والدہ ماجدہ کی حکم کی خلاف ورزی کر دو۔ پیر کامل نے ارشاد فرمایا جاؤ آپ والدہ ماجدہ کی جو ہے پیر دباؤ، ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت بجا لاؤ، آپ کی والہانہ خدمت دیکھ کر کے جو ضرور وہ نظر کرم فرما دیں گے۔ قدیر اللہ یمنی والدہ ماجدہ کی جو ہے پیر دباتے عرض کرتے ہیں، پیر دباتے خدمت کرتے، اور خدمت کرنے کے بعد عرض گزار ہوتے ہیں۔ تو والدہ ماجدہ آپ کو اجازت فراہم کرتی ہے، بلکہ میں اجازت نہیں دیتی ہوں، چلو میں خود ہی جا کے کہہ دیتی ہوں مرید کرانے کے لیے۔ اور جو ہے آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ہاتھ پکڑ کر کے تایا جان کے پاس لیتی ہے، لاتی اور کہتے ہیں بھائی اسے جو ہے اپنا مرید بنا لیجئے، یہ آپ کا عاشق و دیوانہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ تایا جان آپ کو مرید کرتے ہیں، اور مرید کے بعد صرف جو آپ کو مرید نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ جو ہے آپ کو ذکر فکر اور تعلیمات عنایت کرتے ہیں، اور آپ بھی جو ہے وہ شوق اور ذوق والے جو ہے مرید بنتے ہیں، جو ذکر فکر شغل و مراقبہ کر کے باطنی منازل طے کرنا شروع کرتے ہیں، قلب کی صفائی کرنا شروع کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرنا شروع کرتے ہیں، اور ان منازلوں سے جو ہے گزرنا شروع کرتے ہیں، اور آپ کے قلب کے اندر عجیب و غریب انوار و تجلیات کی بارشیں بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور عجیب و غریب مناظر جو ہے مشاہدے میں بھی آنے لگتے ہیں۔ سیدنا بادشاہ قادری قدیر اللہ یمنی رحمت اللہ علیہ اللہ نے چن لیا تھا ایک عظیم کام کے لیے۔ تو آپ مرید ہوئے، مرید ہونے کے بعد صرف یوں ہی نہیں، آپ جو ہے ایک دور آپ کا گزر رہا تھا، ملازمت کے سلسلے میں آپ کو جو ہے گلبرگہ شریف جانا پڑا،
اور وہاں ہفت گنبد نامی ایک مقام پر 7 گنبد، وہاں جا کر کے آپ جو ہے اپنے ایک دوست امام منیہار صاحب کے گھر پہ جو ہے آپ رہنے لگے۔ آپ رکن الدین تولا پہ بھی جاتے اور جو ہے پھر جو ہے یہ 7 گنبد آ جاتے ہیں، اور آپ کا جو ہے گزر بسر اور اکثر اوقات عبادات وغیرہ جو ہے آپ کی بندہ نواز گیسو دراز کی جو ہے بارگاہ میں ادا ہوتی۔ اسی دوران جو ہے جو آپ کے دوست امام منیہار تھے، تو منیہار تو ان کے گھر پر ایک بزرگ آیا کرتے تھے، اور یہ بزرگ اور کوئی نہیں تھے، یہ بزرگ سیدنا کریم اللہ شاہ قادری چشتی چرگوپوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ یہ آیا جایا کرتے تھے۔ تو اس سال جب یہ ملازمت کے لیے گئے تو گئے، اور حضرت کریم اللہ شاہ قادری کی نگاہ آپ پہ پڑتی ہے، اور نگاہ ولی جب کسی کو دیکھتی ہے تو پہچان لیتی ہے، کیونکہ نگاہ ولی کے اندر جو کہ وہ بات ہوتی ہے کہ وہ جو کہ اخلاق کا وہ آپ کو جو ہے آپ کو پورا جانچ لیتی کہ آپ کے اندر کیا خوبیاں ہے، اور آپ کے اندر جستجو تو تھی ہی، جیسا کہ آپ کے تایا جان کی تعلیمات سے آپ کے اندر جستجو بیدار ہوئی چکی تھی، اور جو کہ حضرت کریم اللہ شاہ قادری کی نگاہ میں بھی آئے۔ حضرت کریم اللہ شاہ قادری نے آپ کو پوچھا، برخوردار آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا سید محمد بادشاہ۔ تو آپ نے جو ہے پیار سے جو ہے آپ کو بازو میں بٹھایا اور محبت سے گفتگو ارشاد فرمائی۔ پھر کہتے ہیں دوسرے سال پھر جب کریم اللہ شاہ قادری کا آنا ہوا تو خصوصی طور پر جو ہے آپ کو پوچھا کہ کہاں محمد بادشاہ کا ہے، لاسٹ ٹائم آیا تھا وہ بھی تھے، ان کو بلوائیے۔ آپ کو بلائے، بلانے کے بعد آپ کو واضح نصیحت کی، اور جو ہے اپنی نشست کے اوپر جہاں آپ خود بیٹھے تھے اور بہت ہی والہانہ انداز میں آپ سے گفتگو کر کے آپ کو اپنی جگہ بٹھا دیے۔ ولی اپنے عمل سے اپنے کام سے کچھ اشارے دے رہا تھا، ولی کامل کسی چیز کے لیے آپ کا انتخاب کر رہا تھا، یہ آپ نے اس عمل سے جو ہے ظاہر کیا۔ تیسری سال پھر جب سیدنا کریم اللہ شاہ قادری آئے تو بادشاہ قادری رحمت اللہ علیہ سے جب گفتگو ہوئی، کچھ بات ہوئی، تو آپ نے کچھ کلمہ طیبہ کے رموز اور اسرار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کچھ سوال و جواب کیے، اور پوچھا کہ آخر جو ہے کلمے کی تصدیق اقرار زبانی اور تصدیق قلبی سے کیسی ہوتی ہے، اور اس کے تعلق سے جب اس کا جواب دینے سے سید محمد بادشاہ قادری قدر اللہ یمنی عاجز ہو گئے، پھر آپ کے اندر جستجو اور شوق کا اور جاننے کا ایک عظیم مادہ بیدار ہوا۔ حضرت بادشاہ قادری کو کریم اللہ شاہ قادری نے پوچھا کہ آخر دل سے کلمہ پڑھو، تو آپ نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا زبان سے نہیں دل سے پڑھو، زبان سے نہیں دل سے پڑھو۔ تو کہے دل سے تو پڑھ رہا ہوں۔ اس وقت آپ نے اشارہ فرمایا کہ دل کچھ اور ہے اور زبان کچھ اور ہے، دل سے کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس طریقے سے جو ہے آپ نے بچے کے اندر جو کہ قدیر اللہ یمنی کے اندر شوق اور ذوق پیدا کرائی، اور اس کے بعد جو ہے چند سوالات کیے۔ قدیر اللہ یمنی نے کہا مجھے تو اتنا علم نہیں ہے، میں اپنے پیر و مرشد سے پوچھ کر آؤں گا۔ چنانچہ قدیر اللہ یمنی اپنے پیر و مرشد تایا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور جو یہ کیا ماجرا، یہ سوالات کیا، اس کے جوابات کیا ہے؟ تایا جان نے کہا تمہارے حال پر ہو اور تمہارا مشاہدہ بھی فی الحال اچھا چل رہا ہے، ابھی آپ ان سب باتوں میں مت پڑو۔ لیکن سید محمد بادشاہ قادری قدیر اللہ یمنی اسرار کی، اور جب نہیں معلوم پڑا تو پھر آپ کا جو ہے آنا ہوا گلبرگہ شریف، اور پھر جب کریم اللہ شاہ سے ملاقات ہوئی تو پھر آپ نے پوچھا معلوم ہوا؟ تو آپ نے کہا نہیں معلوم ہوا، اور آ کر کے ارشاد کر دیا کہ حضور جو مجھے جو ہے آپ ہی بتا دیجئے۔ تو آپ نے ان چیزوں کو جو ہے چند حوالہ جات کے ساتھ سمجھایا، اور پھر اس کے بعد جو بادشاہ قادری کہتے ہیں کہ کریم اللہ شاہ قادری سے مجھے اپنی مریدی میں لے لیجئے۔ کریم اللہ شاہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم آپ کو مریدی میں نہیں لیں گے، آپ اپنے
پیر و مرشد سے اجازت لے کے آئیے اور ان کا جو ہے یا ان کی چٹھی لے کر آئیے تو ہم بیعت کریں گے۔ یہاں بادشاہ قادری رحمت اللہ علیہ پھر حاضر ہوتے ہیں اپنے تایا جان کی بارگاہ میں، پیر و مرشد کی بارگاہ میں، اور عرض گزار ہوتے، سرکار مجھے اس راز سے آگاہ فرمائیے، ورنہ مجھے جو ہے آگے تعلیمات پانے کی اجازت دیجیے، اور کافی اسرار کرتے ہیں۔ تو وہ مرشد کامل دل پر ہاتھ رکھ کر کے آپ کو اجازت دے دیتے ہیں، کیونکہ کبھی کوئی پیر کامل یہ نہیں چاہتا کہ اس کا مرید جو ہے نیچے ہی رہ جائے۔ جب دیکھتے ہیں واقعی میں وہ شوق اور وہ جوہر اس میں پیدا ہو گیا ہے تو مرشدان کامل اجازت دے دیتے ہیں کہ اے جا، اگر تو 2 قدم مجھ سے آگے بھی بڑھے گا تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ تو تایا جان نے آپ کو اجازت دے دی، اور آپ اجازت لے کر کے سید محمد بادشاہ قادری رحمت اللہ علیہ شیخ کریم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت کریم اللہ شاہ قادری کی بارگاہ میں حاضر ہوتے کہ آپ بیعت کر لیجئے، مجھے جو اجازت مل گئی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو بیعت کے لیے سامان لے آؤ۔ دیکھو مشائخ آزماتے گئے، اب کریم اللہ شاہ قادری نے آپ کی آزمائش شروع کی، آپ کی، اور کہا کہ ایسا ہے کہ آپ کچھ نیاز کے لیے لے آئیے اور پھول لے کر آ جائیے۔ حضرت بادشاہ قادری رحمت اللہ علیہ جو ہے نیاز لے کر اور پھول لے کر کے پہنچے شام کو، کہا کہ ابھی شام کو نہیں، ابھی اجازت نہیں ہوئے، صبح کو بیعت کریں گے۔ پھر صبح کو گئے تو کہے صبح کو اجازت نہیں ہوئی، شام کو آئیے۔ شام کو گئے تو پھر صبح، ایسے ہی کرتے کرتے 6 دن گزر گئے، آپ کو مرید نہیں کر رہے تھے۔ یہاں آپ کے اندر وہ تڑپ پیدا ہو گئی کہ آخرکار آپ نے جو ہے یہ راز و نیاز کہ اتنی تڑپ پیدا ہو گئی کہ آپ نے جو ہے سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ کو ختم کرنے کا جو ہے ارادہ کر لیا کہ اگر میں تصدیق قلبی نہیں کر سکوں تو پھر میرے جینے کا کیا فائدہ۔ تو اس کے لیے آپ نے ایک زہر خرید کے رکھا تھا اور اس کو اپنے صندوق میں بند کر کے رکھا تھا۔ 7ویں دن آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب اگر آج میں مل کے آتا ہوں، اگر آج آپ نے بیعت نہیں کیا تب تو میں کام تمام کر لوں گا۔ یہ تڑپ تھی، یہ معرفت پانے کی، یہ حقیقت کو جاننے کی تڑپ اور شوق تھا۔ آج ہمارے اندر کہاں یہ شوق؟ جس کے اندر شوق ہوگا، جستجو جس کو نہیں اس کا خدا ہوتا نہیں، ہو گیا جس کا خدا اس سے جدا ہوتا نہیں۔ تو اندر جستجو تو ہونی چاہیے، ہمیں تو کچھ ہمارے اندر کوئی جستجو ہی نہیں ہے۔ تو سید قدیر اللہ یمنی کے اندر وہ جستجو تھی، کہے کہ آخری مرتبہ دیدار کراتا ہوں حضرت کے۔ تو جا کر کے کریم اللہ شاہ قادری کے دیدار کے لیے جاتے تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اجازت ہو گئی ہے، آپ لے آئیے، اور بالآخر پیر کے روبرو بیٹھ کر کے آپ بیعت ہوتے ہیں، اور پیر کامل آپ کو مرید کر کے جو ہے تصدیق قلبی کے رموز سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو جب اس کے رمز سے آگاہ ہوتے تو خود سیدی فرماتے ہیں، سید قدیر اللہ یمنی فرماتے ہیں کہ بے شک یہ جو وہ راز ہے جو یقیناً جو ہے تصدیق قلبی کے منازل طے کراتے ہیں، اور اس کی اہمیت کی طرف آپ خود تحریر فرماتے ہیں، اور اس کی جو پھر آپ جو ہے کلمہ طیبہ کی پیر کامل سے تعلیم و تربیت پاتے ہیں، اور اتنی کامل تربیت پاتے ہیں کہ آخری وقت پیر کامل آپ کو یہ بھی وصیت کر جاتے ہیں کہ گھبرانا نہیں۔ میں پردہ کرتے وقت فرماتے ہیں گھبرانا نہیں، تم ہمیشہ کلمہ طیبہ کے راہ پہ گامزن رہنا، اور تم جہاں بھی رہو گے تم سے 40 قدم دوری پہ میری روح تمہاری حفاظت کے لیے نگراں رہے گی۔ تو ماشاءاللہ پیر کی وہ لطف و عنایت، بہت کریمانہ لطف و عنایت سید قدیر اللہ یمنی رحمت اللہ علیہ کو حاصل ہوتی ہے، اور پھر آخرکار آپ پر وہ رموز اور وہ فقیری کے تمام راز اجاگر ہوتے ہیں، اور آپ جو ہے پورے عالم کے اندر آپ نے تعلیم جو ہے پورے عالم کے اندر پھیلانے کے لیے جو ہے آپ نے مہم چھڑی۔ آپ نے کلمہ طیبہ کا ایک 5 رنگی ٹکڑا جو ہے تیار کروایا 1940 کے اندر، اور کہتے ہیں 1956 کے اندر جو تک جو گئے آپ 178 ملکوں کے اندر آپ نے جو ہے بطور مرسلہ جو ہے آپ نے سب جگہ پر جو ہے وہ تگرا اور کلمہ طیبہ کی افہام و تفہیم کی، جو تعلیمات کو جو ہے عام کیا اور بھیجا کہ آپ یہ اس کلمہ طیبہ کو سمجھو، نہیں سمجھ میں آیا تو آپ آ کر کے یہاں سمجھ لو۔ اور وہ کلمہ طیبہ آج بھی
شجاعت کی تعلیمات کے شکل میں سلسلے میں عام ہے، اور جو قدری سلسلے کے خلفاء ان کے اس کے راز و نیاز سے جو ہے اپنے مریدین کو، عاشقین متوسلین کو فیضیاب کرتے ہیں۔ اور یہ کلمہ طیب کا وہ اعلیٰ ترین کلمہ طیبہ کی وہ اعلیٰ ترین تعلیمات ہے جو آپ نے عام کری، کہ جو تعلیم پانے کے بعد جو ہے آپ پوری زندگی بھر کے لیے تر و تازہ ہو جائیں گے، آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا، آپ کا اسلام تر و تازہ ہو جائے گا، آپ کے ذہن تر و تازہ ہو جائے گا، آپ کا قلب تر و تازہ ہو جائے گا، آپ کی روح تر و تازہ ہو جائے گی۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ قبر میں جاؤ گے تب قبر میں بھی جو ہے تر و تازہ رہیں گے، زمین کے اوپر بھی تر و تازہ رہیں گے اور زمین کے اندر بھی تر و تازہ رہیں گے۔ چنانچہ جو ہے ابھی 2-3 سال پہلے کی ہی بات ہے کہ سید قدیر اللہ یمنی سے تعلیم پانے والے حضرت مہتاب شاہ قادری جو کہ آپ کی جو ہے ایک سبب کے ماتحت جو ہے آپ کی جسد انصری نکال کر کے جو ہے دوسری جگہ جو ہے تبدیل کیا، دوسری جگہ پہ جو ہے آپ کو کی تدفین کی گئی، اور یوں ہی آپ کے معنی خلفاء اولیاء کرام ہے۔ آپ کے در سے تو لاکھوں کروڑوں لوگ تو فیضیاب پائی رہے ہیں، آپ کے خلفاء، آپ کے مریدین متوسلین کے در سے لوگ جو فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آپ کے چشتیہ خلافت آپ نے یہ مہتاب اللہ شاہ قادری کے جو ہے مایہ ناز خلفائے روح روا سلسلہ مہتابیہ حضرت پیر عادل بیجاپوری آپ کو جو ہے قدیر اللہ یمنی نے جو ہے چشتیہ خلافت دی تھی۔ آپ دیکھیے آپ نے اس سلسلے کی تعلیمات کو عام کیا، یہاں تک کہ پیر عادل بیجاپوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفاؤں میں ایسے گزرے ہیں کہ جن کی قبریں کھدی تو جو زمین کے اوپر تر و تازہ سے وہ زمین کے اندر بھی جو گئے تر و تازہ نکلے ہیں۔ تو یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ قدیر اللہ یمنی کی تعلیمات وہ تعلیمات ہے جو آپ کے ایمان کو بھی تازہ کر دے گی، آپ کے دل کو بھی تازہ کر دے گی، آپ کے ذہن کو بھی تازہ کر دے گی، روح کو بھی تازہ کر دے گی، اور جسم کو بھی تازہ کر دے گی، یہاں تک کہ قبر بھی جسم کو بوسیدہ نہیں کر سکتا، بلکہ جسم بھی قبر میں بھی تر و تازہ ہو۔ وہ تعلیمات جو ہے عام کرانے کے لیے اللہ نے آپ کو چنا تھا، اور آپ سرکار سید محمد بادشاہ قادری رحمت اللہ علیہ آپ نے وہ جو ہے اولیاء کرام کی نورانی عرفانی تعلیمات کو عام کیا اور ایک عظیم ولایت کے منصب پہ فائز رہے، اور آج بھی آپ کا سلسلہ جاری ساری ہے۔ آج آپ کے بعد جو ہے آپ کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم شاہ قادری بندہ نوازی رحمت اللہ علیہ جو ہے آپ نے جو ہے قدیری سلسلے کی باغ ڈور بڑی آن بان شان کے ساتھ سنبھالی اور سلسلے کی ترویج و اشاعت کی، اور اس کے آپ کے پردے کے بعد اب آپ کی جو ہے جائے سجادہ نشین پر جو ہے آپ کے جو ہے فرزند سید تراب شاہ قادری موجود ہے، اور یہ جو ہے یہ بھی آن بان شان سے جو ہے سلسلہ لے کر کے چلے گئے۔ اللہ رب العزت جو ہے قدیری خاندان پر، قدیری سلسلے والوں پر، قدیری سلسلے کے چاہنے والوں پر، قدیری سلسلے کے عاشقوں پر سیدنا محمد بادشاہ قادری قدیر اللہ یمنی کا فیضان عام فرمائے۔ اللہ ان کے نورانی اور عرفانی تعلیمات سے ہمارے قلوب کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ظاہر و باطن کو تعلیمات قدیری میں رنگ کر جو حقیقی اولیاء اللہ کی تعلیمات ہے اور جو ہے سادات گھرانے کی جو نعمتیں ہیں وہ پا کر اپنے آپ کو قدیری رنگ میں رنگ کر، اصل میں جو قادری اور چشتی رنگ ہے، غوث و خواجہ کا رنگ ہے، حسن و حسین کا رنگ ہے، جو اہل بیت کا رنگ ہے، اس رنگ میں رنگ کر جو ہے سراپا رنگین ہو کر اللہ کے رنگ میں رنگ کر جو ہے حضور کے عشق میں ڈھل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔